بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں تم قبر میں دفن کرو گے تو ان کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جاؤ جا کر قبریں اکھیڑ کر دیکھ لو، اور اگر ایسا نہ پاؤ جیسا کہ میں نے کہا تھا تو کہہ دینا کہ میں نے غلط کہا تھا۔ صحابہ کرام کی طرف سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں جن کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا یا شراب کو منتقل کرنے والا۔ ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ شرابی جب مرتا ہے تو اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور یہ کہ اس کا رخ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ معاشرے میں زنا، بدحواسی، حرمت کا خون، ان سب کی وجوہات میں سے بڑا سبب شراب نوشی ہے۔ جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح اور بیماریاں ہزاروں لوگوں کے گھروں کے ٹوٹنے کا سبب اور تباہ کاریوں کا واضح ثبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندی اور ام الخبائث شے سے اجتناب کا واضح حکم صادر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب مت پیو، بے شک یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ ہر نشہ لانے والی شے حرام ہے، اور جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ حدیث مبارکہ نے واضح طور پر شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور ان احادیث سے ہر وہ چیز بھی حرام ہوئی جو نشہ آور ہو۔ لہٰذا موجودہ سائنس نے اس پر ریسرچ کی ہے اور واضح کیا کہ شراب کئی امراض کی جڑ ہے، جس سے انسان اخلاقی طور پر اور جسمانی طور پر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ شراب پینے والے کا چہرہ بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 2 جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو جمع کیا جانے کے عمل کو کہتے ہیں۔ شریعت نے اس کام سے منع فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی تو اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو ایسے افراد جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو ان کا رخ بھی قبر میں قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 جھوٹی گواہی دینے والا، یعنی کسی کو بچانے یا کسی کو ناحق پھنسانے کے لیے اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے یا کسی بھی دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے جھوٹی گواہی دینا سخت عذاب کا باعث ہے۔ افسوس فی زمانہ جھوٹی گواہی دینا ایک معمولی کام سمجھا جاتا ہے، اور الزام تراشی کرنا تو اس قدر عام ہے کہ کوئی حد ہی نہیں۔ جس کا جو دل کرتا ہے وہ دوسروں پر الزام لگا دیتا ہے اور جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس بات کا علم نہیں، اس کے پیچھے نہ پڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو۔ تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ پھر فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پا لے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون
اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے، اور ایسے شخص کے چہرے کا رخ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، سود کھانے والا۔ سود دینا، سود لینا اور سود کھانا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ سودی لین دین کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم تر درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ دل کرتا ہے کہ برابر ہے۔ شریعت مطہرہ نے نہ صرف اسے قطعی حرام قرار دیا ہے بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دینے کے ساتھ مختلف وعدوں کو بھی ذکر کیا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے، مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خبتی بنا دے، لپٹ کر یعنی حیران و مدہوش۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بی تو مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بی کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا، اور باطنی معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا۔ اور جو شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایسا شخص جو سود کا لین دین کرتا ہو تو موت کے بعد قبر میں بھی اس کا رخ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی کی موت پر نوحے کرنے والی عورت۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہاتھوں کا غم اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے اپنا گریبان نوچا، اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جب دل غم زدہ ہو تو انسان اپنی آنکھوں سے روئے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن واویلا کرنا اور الٹی سیدھی باتیں کرنا یہ کفریہ کلمات ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں 2 باتیں موجود ہیں اور وہ کفر ہیں، ایک نسب میں طعنہ کرنا، دوسرا میت پر چلا کر رونا۔ اس لیے فرمایا کہ نوحے کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کا رخ بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 6، جو شخص نماز پڑھتا ہے مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ انبیاء کرام اپنی امتوں کے لیے یعنی ان کی بخشش کے لیے بے تحاشا روئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے حضور میں بے تحاشا روتے اور فرمایا کرتے تھے، میرا سر آنسوؤں سے لبریز اور میری آنکھیں آنسوؤں کا فوارہ ہیں۔ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے اس قدر روئے ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کی محبت اور آخرت کے خوف سے رونے کی تعلیم دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس امت کے لیے اس قدر پریشان رہے اور غمزدہ رہے، وہی امت آج طرح طرح کے فتنوں اور گناہوں میں گر چکی ہے۔ ایسے شخص کا چہرہ بھی قبر میں قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 7، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا، یعنی وہ افراد جو انسان کے اعضاء کی خرید و فروخت کرے، اس کا رخ بھی مرنے کے بعد قبر میں قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہم بستری کے دوران اپنی بیوی سے لواطت کرنے والے کا چہرہ بھی قبلہ کی طرف سے پھیر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔